اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تم کو کمزور پیدا کیا۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، اس کے پیر ہوتے ہیں، اس کی زبان ہوتی ہے، لیکن وہ اتنا کمزور ہے کہ ہاتھ ہونے کے باوجود کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا، پیر ہونے کے باوجود وہ چل نہیں سکتا، زبان ہونے کے باوجود وہ بول نہیں سکتا، رینگتا ہے، وہ اس کے بدن کے اندر اتنی قوت نہیں، طاقت نہیں، وہ اتنا کمزور ہے۔ تو انسان کی ابتدا جو تخلیق کی ہوئی تو قرآن نے اسے مینشن کیا کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو کمزور پیدا کیا۔ پھر کمزوری کو کون دور کرتا ہے؟ گروتھ کیسا ہوتا ہے؟ اور اس کمزوری کو اللہ عز و جل دور کرتے ہوئے خود قرآن فرماتا ہے ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کے بعد اللہ تمہاری کمزوری کو دور کر کے تمہارے اندر ایک قوت پیدا کرتا ہے، طاقت پیدا کرتا ہے۔ کل تک جو تم رینگتے ہوئے چلتے تھے، آج ہرن کی طرح تم چھلانگ لگاتے ہوئے نظر آتے ہو۔ یہ قوت تمہیں کسی اور نے نہیں، تمہارے رب نے عطا فرمائی ہے، پالنہار حقیقی نے عطا فرمائی ہے، معبود برحق نے عطا فرمائی ہے۔ اسی قوت کا نام ہے جوانی، اسی قوت کا نام ہے جوانی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اس میں اس کی باڈی کے اندر چینجز شروع ہو جاتے ہیں، تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی آواز بدل جاتی ہے۔ وہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو اب اس کی آواز بچے جیسی نہیں، لڑکے جیسی ہو جاتی ہے۔ اور پھر سب سے پہلی چیز جو اس کے وجود کے اندر تبدیلی کے لیے پیدا ہوتی ہے وہ چیز ہے خواہش۔ بالغ ہونے سے پہلے کوئی خواہش اس کے دل و دماغ کے اندر انگڑائی لیتی ہے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کے سن بلوغ تک پہنچنے سے پہلے کوئی خواہش ہوتی ہے جو انہیں بلوغ کی طرف لے جاتی ہے اور اس کے بعد وہ بالغ ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ایک نوجوان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کے بارے میں انالائز کرے کہ اس کی خواہش کیسی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ خواہش اچھی بھی ہوتی ہے، خواہش بری بھی ہوتی ہے، لیکن قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ نفس کی وہ خواہشیں جو تمہیں حلال اور حرام سے دور کر کے برائیوں کی طرف لے جائیں، ایسی خواہش کی پیروی کبھی مت کرنا، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے، اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ سورہ صاد کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر آدمی نے ہر خواہش کی پیروی کی، ہر خواہش کے پیچھے وہ چلا، تو اس کی خواہش اسے اللہ سے دور کر دے گی، گمراہ کر دے گی۔ آج کے یوتھ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کے غلام بن چکے ہیں، وہ اپنی خواہش کو فالو کرتے ہیں، وہ اپنی خواہش کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ کبھی یہ انالائز نہیں کرتے کہ ان کی یہ خواہش حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، ان خواہش کی بنیاد پر کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے۔ یہ جج کرنے کی ایبیلٹی اور صلاحیت ان کے اندر قطعی طور پر نہیں ہوتی۔ نتیجتاً وہ اپنی خواہش کی پیروی کرنے کے بعد تباہ بھی ہو جاتے ہیں اور برباد بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے واضح لفظوں میں فرمایا
کہ کامیاب وہ نہیں ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا. قد افلح من تزکا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جو اپنی خواہش کو کچل دے وہ کامیاب ہوتا ہے. کامیاب وہ نہیں ہوتا جو خواہش کے پیچھے چلے. آپ دنیا میں جتنے بھی یوتھ ہیں، جتنے بھی نوجوان ہیں، ان کی ناکامی کے پیچھے اگر آپ ریزن تلاش کریں تو یہ ریزن سب سے بنیادی آپ کو نظر آئے گا. فزیکلی ہو، مینٹلی ہو، ایجوکیشنل ہو یا کیریکٹر وائز ہو. اگر آج کے نوجوان کی جوانی برباد ہوتی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش کا غلام بن جاتا ہے اور خواہش کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے.